اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ خاکسار کی آج کی گزارشات کا موضوع ہے رمضان کا آخری عشرہ اور اعتکاف۔ خاکسار نے قرآن کریم کی دو مختلف آیات آپ کے سامنے تلاوت کی۔ پہلی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 202 ہے جس کا ترجمہ ہے، اور انہی میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور دوسری آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب پاک و صاف بنائے رکھو۔ خدا تعالیٰ ایک کامل وجود ہے اور اس کے تمام کام بھی اپنے اندر پورے طور پر پورے طور پر کامل ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ چیز ہمیں رمضان کے مہینے میں بھی نظر آتی ہے، اور خدا تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو 3 مختلف درجوں میں یا 3 مختلف سٹیپس میں تقسیم کیا ہے۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا شہر اولہ رحمت وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، یعنی کہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی ابتدا نزول رحمت ہے، جس کا وسط مغفرت کا وقت ہے، اور جس کا آخر کامل اجر پانے یعنی آگ سے آزادی کا زمانہ ہے۔ یہ بھی دیکھیں ایک کس قدر خدا تعالیٰ نے درجہ بدرجہ ہمیں بتا دیا کہ پہلے اس کی رحمت طلب کرو، کہ تم اسے یہ دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ توفیق دے کہ تم آسان رنگ میں اس کی عبادت بجا لاؤ۔ جب تم اس کی عبادت بجا لانے میں حاصل کر لو، وہ درجہ حاصل کر لو، پھر اس کی مغفرت طلب کرو۔ جب تم اس کی مغفرت طلب کرو اور پالو تو اس کے بعد پھر یہ دعا کرو کہ اب مجھے نجات دے کر اپنے نجات دہندہ لوگوں میں، اپنے پیاروں میں داخل کر۔ چنانچہ اس لحاظ سے جو رمضان کا آخری عشرہ ہے وہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان کا جو آخری عشرہ ہے اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس میں کیا رد عمل ہوتا تھا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اتنی کوشش کرتے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اذا دخل العشرہ شد میعذرہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہوتے تو اپنی کمر ہمت کس لیتے۔ اس چیز کو مزید وضاحت سے بیان کرتے ہوئے حضرت خلیفہ سے رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آخری عشرے میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں اتنی کوشش فرماتے تھے جو اس کے علاوہ دیکھنے میں نہیں آئی۔ آپ کی روایت جو رمضان کے علاوہ ہیں وہ ایسی روایات ہیں کہ ان کو دیکھ کر دل لرز اٹھتا ہے کہ ایک انسان اتنی بھی عبادت کر سکتا ہے۔ ساری رات بسا اوقات خدا کے حضور بلکتے ہوئے گزر جاتے، سجدے میں پڑے رہتے۔ جس طرح کپڑا انسان اتار کر پھینک دیتا ہے، اسی طرح آپ کا وجود گرے ہوئے کپڑے کی طرح پڑا ہوا تھا۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا کرتی تھی کہ شاید کسی اور بیوی کے ہاں چلے گئے۔ ان کی تلاش میں پھر باہر نکلی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ویرانے میں پڑا ہوا پایا اور دیکھا کہ سجدے میں ہیں، اور جوش گریاں سے جیسے ہنڈی ابل رہی ہوتی ہے ایسی آواز آ رہی ہے۔ اور یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان کی نہیں۔ عام دنوں میں یہ پایا تو
تو آپ گواہی دیتی ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری عشرے میں ایسے وقت آتے تھے کہ ہم نے پہلے کبھی دوسرے دنوں میں نہیں دیکھے۔ بس اس پہلو سے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کر کے دیکھ لیں تو پھر اندازہ ہوگا کہ کتنی مشکل مگر کتنی لازمی پیروی ہے۔ مشکل تو ہے کیونکہ یہ سفر بہت طویل ہے۔ ایک عام انسان کے لیے سفر کے آخری منازل کے لیے تصور بھی ممکن نہیں، لیکن یہ چند دن تو ہیں۔ ان دنوں میں اللہ خود قریب آ جاتا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی آسان کر دی جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں کہ آخری عشرے میں تو پہلے سے بڑھ کر خدا تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، قبولیت دعا کے نظارے پہلے سے بڑھ کر ظاہر کرتا ہے۔ بس اپنی باتوں کے معیار کو اونچا کرنے کے لیے یہ چند دن رہ گئے ہیں، اور ان چند دنوں کے بارے میں خدا تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آخری عشرے کے دن ہیں یہ اس برکتوں والے مہینے کی وجہ سے جہنم سے نجات دلانے کے دن ہیں۔ گنہگار سے گنہگار شخص بھی اگر خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے تو اپنے آپ کو آگ سے بچانے والا ہوگا۔ بس یہ گنہگار سے گنہگار شخص کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے کہ اپنی زندگیوں کو پاک کرنے کے سامان کر لو۔ بس ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کی خشیت دل میں پیدا کرتے ہوئے ان آخری دنوں کی برکات سے فیض اٹھاتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، خدا تعالیٰ کا فضل مانگتے ہوئے ان بقیہ دنوں کے فیض سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ دن جو ہیں ان کو دعاؤں میں گزارنا چاہیے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کے ہوا و ہوس کی جہنم سے بھی ہمیں نجات دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہماری توبہ قبول فرماتے ہوئے ہمیں اپنے رضا حاصل کرنے والے بندوں میں شامل کرے۔ آمین۔ پھر ان آخری 10 دنوں کی یعنی کہ آخری جو عشرہ ہے ان میں اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ جو جن کو یہ توفیق ملتی ہے، حاصل ہوتی ہے، وہ اعتکاف بھی بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے جس طرح آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 تلاوت کی کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو خدا تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ میرے گھر کو پاک اور صاف رکھو اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ تو اعتکاف جو ہے اس کے لغوی معنی ہے کسی جگہ بند ہو جانے یا ٹھہر رہنے کے۔ اسلامی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے روزہ رکھ کر مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک روحانیت کا موسم میں بہار ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف صرف مسلمانوں میں ہی نہیں رائج نہیں، بلکہ ہمیں یہ سنت انبیاء نظر آتی ہے کہ انبیاء ہمیشہ خدا تعالیٰ سے اس کے فضل پانے کے لیے اعتکاف کرتے رہے ہیں۔ چنانچہ دیکھیں جو آیت آپ کے سامنے پیش کی، حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ میرے گھر کو اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے پاک و صاف کرو۔ مطلب یہ کہ اس دور میں بھی لوگ مسجد میں خدا تعالیٰ کے پیارے مسجد میں رہ کر اعتکاف بیٹھتے۔ پھر اس کے علاوہ ہمیں ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ نے 40 دن کے لیے خلوت نشینی کا حکم دیا اور انہوں نے وہ اختیار کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تو ہمیں کثرت سے روایات ملتی ہیں کہ آپ نبوت کے دعویٰ سے پہلے بھی اعتکاف بیٹھتے اور مختلف اوقات میں کئی دن غار حرا میں جا کر رہتے اور وہاں کئی راتیں خلوت نشینی میں رہا کرتے گزارتے اور خدا تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے۔ حضرت عائشہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے، اور یہ آپ کے نبوت کی دور کی بات ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی۔ آپ کے بعد آپ کے ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرماتی رہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ملتی ہے کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ ایک رات بیت اللہ میں اعتکاف بیٹھوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نظر پوری کریں، جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے
کہ اعتکاف زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ بیٹھا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے بھی یہی بات ملتی ہے کہ آپ نے خدا تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی خاطر 1886 میں 40 دن کے لیے ہوشیار پور کا سفر کیا اور وہاں گوشہ نشین ہوئے، اور پھر خدا تعالیٰ نے آپ کو پیشگوئی مسلم موت جیسی عظیم الشان پیشگوئی عنایت فرمائی۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ 1886 میں 40 دن کے لیے ہوشیار پور میں گوشہ نشین ہوئے، اور ان 40 دنوں کی عبادت کے عوض میں خدا تعالیٰ نے آپ کو پیشگوئی مسلح موت جیسی ایک عظیم الشان نشان سے نوازا۔ چنانچہ جو اعتکاف بیٹھنے والوں کی فضیلت کے بارے میں کا بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف اپنے آپ کو کلی طور پر خدا کے حضور ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ، مجھے تیری قسم میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا یہاں تک کہ تو مجھ پر رحم فرمائے۔ پھر فرمایا، خدا کی راہ میں ایک دن اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ 3 ایسی خندقیں بنا دے گا جن کے درمیان مشرق و مغرب کے مابین فاصلے سے بھی زیادہ فاصلہ ہوگا۔ حضور چنانچہ جس طرح کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اعتکاف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کہ آپ آغاز میں پہلے 10 دن اعتکاف بیٹھتے، پھر آپ نے دوسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھنا شروع کیا، اور اس کے بعد آخری عشرے میں خدا تعالیٰ سے حکم پا کر آخری عشرے میں اعتکاف جو ہے وہ بیٹھنا شروع کیا۔ چنانچہ رمضان المبارک جو ہے روحانیت کا موسم بہار ہوتا ہے۔ اس میں قرب خداوندی کے حصول کے بہت سے مواقع ہوتے ہیں، اور یہ آخری عشرہ جو ہے اس میں ایک موقع، جس طرح میں نے عرض کیا، اعتکاف بھی ہے۔ ایک مومن رمضان کے آخری عشرے میں دنیاوی امور و معاملات سے قطع تعلق کر کے خالصتاً خدا کے ذکر اور اذکار میں اپنا وقت صرف کرنے کے لیے اس کے گھر یعنی مسجد میں ڈیرا ڈال دیتا ہے۔ دن اور رات میں سے زیادہ خدا کی عبادت، نوافل، تلاوت قرآن کریم، قرآن پر تدبر، ذکر الہی اور دعاؤں میں اس کا وقت صرف ہوتا ہے۔ دل آستانہ الہی پر جھکا رہتا ہے اور زبان ذکر الہی سے تر رہتی ہے۔ روزے کی طرح یہ عبادت بھی ایسی ہے جس کا ذکر مذاہب سابقہ میں بھی ملتا ہے، چنانچہ میں اس کا جس طرح پہلے کہ میں نے عرض کیا میں اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بھی اس کے مختلف، جس طرح میں نے عرض کیا، ہمیں مواقع اور اس کی مختلف شکلیں نظر آتی ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اعتکاف کرنے والے کی مثال احرام باندھنے والے کی سی ہے، وہ کلی طور پر اپنے آپ کو خدا کے حضور ڈال دیتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان میں 10 دن پوری شرائط کے ساتھ اعتکاف کیا تو اسے 2 حج اور 2 عمرے کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے، جو شخص رضائے باری تعالیٰ کے لیے 1 دن اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں کھود دیتا ہے جن کا مابین کا فاصلہ مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اعتکاف کے بارے میں یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اعتکاف کے لیے کوئی میعاد مقرر نہیں، یہ بیٹھنے والے کی مرضی پر منحصر ہے، جب چاہے جتنے دن چاہے بیٹھنا چاہے بیٹھ سکتا ہے۔ لیکن مسنون اعتکاف یعنی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے اور آپ کے طرز عمل سے ثابت ہے، یہ ہے کہ کم از کم 10 دن کا اعتکاف ہو۔ اعتکاف 20 رمضان کی فجر سے شروع کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں واضح طور پر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔
اعتکاف کے لیے موضوع جگہ جامع مسجد ہے، یعنی کہ مسجد کے میں اعتکاف بیٹھنا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتا ہے وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتی ہیں لا اعتکاف الا فی مسجد جامع، کہ جامع مسجد کے علاوہ اعتکاف جائز نہیں، لیکن مجبوری کی بنا پر مسجد سے باہر بھی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مسجد کے باہر اعتکاف ہو سکتا ہے مگر مسجد والا ثواب نہیں۔ پھر عورت کے بارے میں بھی آتا ہے کہ عورت بھی مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہے مگر گھر میں نماز کے لیے ایک الگ جگہ مخصوص کر کر وہاں اعتکاف بیٹھنا اس کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ پھر ایک اور خصوصیت، ایک اور جو فضیلت اس آخری عشرے کو حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ان آخری عشرے میں اعتکاف اور پھر اعتکاف میں کی طاق راتوں میں ایک ایسی رات ہے جو کہ لیلۃ القدر کے نام سے موسوم ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن کریم میں فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام یا حتی مطلع الفجر، یعنی قدر کی رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بکثرت نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے اور روح القدس اپنے رب کے حکم سے، ہر معاملے میں سلام ہے، یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کی تلاش کے بارے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں لیلۃ القدر دکھائی گئی لیکن مجھے وہ رات یاد نہیں رہی، سو تم آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں اور اجر کی توقع سے رکھے اسے اس کے رمضان سے پہلے کیے گئے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، اور جو لیلۃ القدر کی شب عبادت کے قیام کی غرض سے اور اجر کی توقع سے کھڑا ہوا اسے اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ کو لیلۃ القدر کی جو دعا سکھائی وہ بخشش طلب کرنے کی دعا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بہت بخشنے والا ہے، بخشش کو پسند کرتا ہے، بس مجھے بخش دے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قرآن شریف میں جو لیلۃ القدر کا ذکر آیا ہے کہ وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہاں لیلۃ القدر کے 3 معنی ہیں۔ نمبر 1 تو یہ کہ رمضان میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ بھی ایک لیلۃ القدر تھا، یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے زمانہ میں بھی ایک لیلۃ القدر تھا، یعنی سخت جہالت اور بے ایمانی کی تاریکی کے زمانہ میں وہ آیا جبکہ ملائکہ کا نزول ہوا، کیونکہ نبی دنیا میں اکیلا نہیں آتا بلکہ وہ بادشاہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لاکھوں کروڑوں ملائکہ کا لشکر ہوتا ہے، جو ملائکہ اپنے کام میں لگ جاتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو نیکی کی طرف کھینچتے ہیں۔ نمبر 3 لیلۃ القدر انسان کے لیے اس کے لیے اس کا وقت اسوا ہے، یعنی دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کے برکات بہت سے اولیاء نے خود مشاہدہ کیے ہیں اور اپنی روحانی آنکھوں سے انوار کو آسمان سے اترتے دیکھا ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر کی دعا وہی سنی جاتی ہے جو خدا تعالیٰ کے قانون کے مطابق قبول ہونی ممکن ہو مگر عارضی روکوں کی وجہ سے قبول نہ ہو سکتی ہو۔ فرمایا بعض صحابہ کے تجربے اور صوفیاء کے تجربے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس رات آسمان پر ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو غیر معمولی ہو۔ بعض دفعہ آسمان پر غیر معمولی ترشح ہوتا ہے، بعض دفعہ غیر معمولی روشنی دکھائی دیتی ہے،
مگر بالکل ممکن ہے کہ یہ روحانی امور ہو، کیونکہ ان کے دیکھنے والے منفرد ہوتے ہیں۔ اگر جسمانی رنگ میں یہ امور ظاہر ہوتے تو ان کو دیکھنے والے بہت سارے ہوتے۔ بس بالکل ممکن ہے کہ یہ کشفی نظارہ ہو اور خدا تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہو کہ آج کی رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ روحانی علماء جو اس امت میں گزرے ہیں، ان کا تجربہ ہے کہ لیلۃ القدر کی تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، کبھی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، ایسی تاریخیں ہیں جن میں اکثر لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تجربہ بھی اس امر کی تائید کرتا ہے، اور مزید برآں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تجربے سے یہ امر بھی ثابت ہے کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں بالعموم یہ رات 27 تاریخ کو آتی ہے۔ پھر حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی جو علامتیں عام طور پر مشہور و معروف ہیں، وہ تو ایسی ہیں جو بعض دفعہ اتفاقات سے بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ مثلاً بجلی کی کڑک ہے، ہلکی ہلکی بارش، رحمت کی بارش کا ہونا، یا دل کی کیفیات کا کسی خاص وقت میں خاص موج میں آ جانا، اور اللہ تعالیٰ کی خاص محبت کا محسوس کرنا۔ یہ ساری کیفیات ہیں جو مختلف انسانوں پر مختلف حالتوں میں طاری ہوتی رہتی ہیں۔ اس لیے یقین کے ساتھ آدمی نہیں کہہ سکتا کہ تجربے سے وہ گزر رہا ہے، وہ لیلۃ القدر کا کیا تجربہ تھا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، اگر وہ آپ کو نصیب ہو گئی تو لازماً آپ کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی۔ اس آخری عشرے میں جب بھی وہ رات آپ کو ملی، جس رات آپ نے اپنے گناہوں سے ہمیشہ کے لیے کلیتاً سچی توبہ کر لی، اور ایسی توبہ کی کہ پھر لوٹ کر ان گناہوں میں واپس نہیں جائیں گے، تو یقین جانیں کہ وہی آپ کے لیے لیلۃ القدر ہے، اور وہ 1000 مہینوں سے بہتر رات تھی جو آپ کے اوپر آ گئی۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پر اور ہمیشہ رہنے والی لیلۃ القدر کا وارث بنائے، ہمیں اس آخری عشرے کی تمام رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق دے، ہمیں یہ استطاعت دے کہ ہم اس آخری عشرے کے حق کی عبادت کو ادا کرنے والے ہوں، اور اس میں اپنی راتوں کو جگاتے ہوئے خدا تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے لیے اپنے اوپر بارش کی طرح برسانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔